جبار چودھری صاحب، پاکستان نے جو جواب دیا سب کچھ ہوا، لیکن پھر بنی کی وہ سوچ کہ وہ باز نہیں آتا اپنی حرکتوں سے ایک دفعہ پھر سے، جیسے اطلاعات آ رہی ہیں کہ سیز فائر کی خلاف ورزی امریکہ کو بیچ میں ڈالا جاتا ہے، معافی تلافی کروائی جاتی ہے اور اربوں ڈالر کا نقصان اپنا کروایا جاتا ہے، لیکن پھر وہی روش وہیں پہ ہی کھڑے ہیں۔ سلمان، یہ کچھ انکنفرمڈ سی رپورٹس ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جس لیول پہ جا کے یہ سیز فائر ہوئی ہے اور جس طرح کے اس کی جو بھیک جو ہے وہ مانگی ہے ہندوستان نے، اس کے بعد یہ اس طرح کی حرکتیں جو ہے نا اس کو زیب تو نہیں دیتی، لیکن ہمیں کیا کہتے ہیں اس کو، ملک صاحب نے شروع میں کہا کہ ہمیں جانے کہ یقین نہیں آتا کہ وہ کوئی سنجیدہ کام کر سکتا ہے۔ اینی ہو، ان کو بھی ہم دیکھ لیں گے۔ ہم نے پہلے بھی اگر انہوں نے کوئی جہاں سے بھی انہوں نے کوئی کوشش کی ہے تو ہم نے اس کو انہی کی زبان میں جو ہے وہ جواب دیا، اور اس کا پاکستان کا ریزولو بڑا کلیئر ہے کہ ہم جو ہے کسی کو چھیڑیں گے نہیں، اور اگر کوئی ہمیں چھیڑے گا تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن جو میں یہاں پہ جو بات کرنا چاہ رہا تھا، جو فائز صاحب نے بات کی کہ اس ماڈرن وارفیئر میں جو ہے وہ صرف جہاز اڑانا جو ہے یہ اب ایشو نہیں رہ گیا۔ میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ جب بھی بات ہوتی تھی کہ جب بھی جو میں ہندوستان کے چینل سے انٹریکٹ جب کرتا تھا تو وہ وہاں سے آتا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے نا ایئر پاور بڑی زبردست ہے، ہمارے رافیل ہیں، تو میں ہمیشہ انہیں کہتا تھا کہ بھائی آپ کے پاس رافیل ہوں گے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم نے آپ کے پائلٹ دیکھ لیے ہوئے ہیں، ہم نے آپ کے ابھی نندن کو دیکھ لیا جی، ہم نے ابھی نندن دیکھ لیا، تو اگر آپ ان کے نیچے کچھ بھی دے دیں گے تو پکڑے تو ابھی نندن جیسے ہیں نا۔ یہ ہم نے اس دن ملک صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ ایسے ہی ہے کہ موٹر بائک کا لرنر لائسنس ہو اور آپ اس پہ گاڑی اس کو دے دیں اور پھر اسے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اچھے طریقے سے چلائے گا۔ تو ایئر مارشل صاحب نے جو بات کی کہ ہم نے 2 سال میں جو J-10C ہے اس کے اوپر جو ہم نے جو اتنی زیادہ ٹریننگ کی، اور یہ ابھی تو ہمیں ڈسپلے کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن آپ نے جتنے بھی جو انٹرنیشنل جو مقابلے ہوتے ہیں، جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ہمارے جو پائلٹ ہیں PAF کے، وہ اپنا پلینز لے کے جاتے ہیں اور ایوارڈ جیت کے لاتے ہیں، ہمارے گولڈ میڈل جیت کے لاتے ہیں۔ جس بھی دنیا میں UK میں گئے ہیں، ادھر اپنا گلف کنٹریز میں گئے، جہاں بھی ہمارے یعنی کہ ہمارے جو پائلٹ ہیں، ہمارے جو شہزادے ہیں شاہین، ان کو جہاں پر بھی ڈسپلے کرنے کا موقع ملا ہے انہوں نے وہاں پہ پرفارم کیا۔ انہوں نے 65 کی بات کی، 71 کی بات کی، اس کے بعد کارگل کا مرحلہ آیا، اس میں بھی ہم نے، اس کے بعد جو پلوامہ کے بعد جو حرکت ہوئی تھی، اس کے بعد تو جو ہم نے کر دکھایا کہ ہم نے جناب 2 جہاز ان کے مارے، ایک پائلٹ ہم نے پکڑ کے ہم نے ان کو پھر اس کو واپس کیا۔ یہ وہ سوینئر ہے جو ہمارے پاس جو ہے وہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ ہمارے پاس موجود رہیں گے۔ اور اس میں اور یہ جو رافیل کو ہم نے ہٹ کیے ہیں، یہ اس کے بعد جو ہم نے اسی دن جو جواب دیا ہے، یہ اتنی بڑی شرمندگی اور اتنی بڑی خفت ہے جس کی وجہ سے ہندوستان جو ہے وہ گھٹنوں پہ آیا، اس کا غرور خاک میں ملا ہے۔ تو یہ پاکستان کا جو ہے نا ماڈرن وارفیئر میں بھی پاکستان نے ثابت کیا، اور چاہے کنونشنل وارفیئر ہو، چاہے سائیکولوجیکل وارفیئر ہو، چاہے نیریٹو کی جنگ ہو، یہاں پر یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے پاس شاید کوئی نیریٹو نہیں، ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ اس مرتبہ تو ایسی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت پہنچی ہے، اور میں یہاں پہ خراج تحسین پیش کروں گا ہمارے دونوں ترجمانوں کو، ICPR کے جناب DG صاحب کو، اور اس کے بعد جو فیڈرل منسٹر کو، کہ ان لوگوں نے ایسے لیڈ کیا ہے اپنا فرنٹ سے، اور پوری قوم کو جو ہے انہوں نے مجبور کیا، ہمارے جیسے لوگوں کو بھی ساتھ ملا کے سب نے، تو ہم نے جو ہے وہ ہر محاذ پہ جو ہے نا انڈیا کو شکست دی ہے۔ اور یہ جو چھوٹی موٹی شرارتیں اگر ہوئیں گی بھی تو میرا خیال ہے ہم ان کو بھی نمٹ لیں گے، جو بہت چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، یہ حرکتیں ہوتی رہتی ہیں، اس پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں فارورڈ دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہندوستان جو پاکستان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، جو پاکستان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھا، اب جو ہے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے گا، جہاں پر جو ہے وہ ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے کہ جو اقدامات اس نے کیے ہیں یہ وہ واپس لینے پہ مجبور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے دیکھتے جائیے آگے دنوں میں۔ اچھا چلیں، وہ تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ ملک صاحب، جو اس خطے کی عمومی صورتحال ہے، غربت کا ماحول ہے، اور جس طرح سے تمام دنیا ایک ترقی کی راہ پر گامزن ہے، لیکن یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک بڑی مشکل میں زندگی گزاریں، ایسے میں مودی کا یہ ایک دماغ جو کہ بالکل ایک جنگ کا ماحول پیدا کرنا، پھر جنگ کرنا، اس کو کتنا سمجھا جا سکتا ہے کہ قابل قبول ہے اس وقت ماڈرن دنیا کے اندر، کہ جہاں پر لوگ اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے۔ یہ دنیا کو سمجھنا ہوگا کہ ہندوستان کس طرف جا رہا ہے۔ ہندوستان کیا ایک ایسی فاشسٹ سیاست بن رہا ہے جہاں وہ جمہوریت کا نام تو لیتا ہے لیکن اس کا کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ کشمیریوں کو ان کے آزادی کے مطابق جینے کا حق نہیں ہے، سکھوں کو ان کی زندگی کے مطابق جینے کا حق نہیں ہے، حتیٰ کہ ہندو کی جو اپنی نچلی ذات کے ہندو ہیں ان کے لیے انہوں نے زندگی جو ہے وہ مشکل بنا دی ہے۔ کرسچین جو ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے وہاں پہ جینے کا حق نہیں ہے۔ تو گویا ہندوستان ایک ایسی ہندو سٹیٹ بنا دیا BJP نے اور مودی نے، جس پہ میرے خیال میں دنیا کو اب اس پہ ضرور دیکھنا ہوگا۔
پھر جو جنگی جنون ہندوستان کے سر پہ سوار رہتا ہے، کسی ایک ہمسائے کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ بالکل، یعنی آپ تصور کریں ایک ایسا ملک جو تمام ہمسایوں کو چھیڑ چھاڑ کرتا ہو، اور آج وہ اتنا تنہا رہ گیا ہے کہ اگر اس خطے میں آپ سے ایک اور بات کہوں، اگر یہ لڑائی کبھی بڑھتی ہے پاکستان کے ساتھ، ہندوستان کو چاروں طرف سے مار پڑے گی۔ ہندوستان کو مارنے کے لیے چین بھی بیٹھا ہوگا، ہندوستان کو مارنے کے لیے بنگلہ دیش بھی میدان میں ہوگا۔ ہندوستان تو ایک چھوٹا سا ملک سری لنکا اور مالدیپ، ان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھ سکتا۔ کو موقع ملے گا وہ بھی حساب برابر کرے گا۔ مالدیپ جیسے پرامن ملک جن کا جو ہے وہ نہ پر اتنی انڈسٹری ہے، صرف ٹورزم کے اوپر اور جو ہے وہ سی فوڈ کے اوپر ان کا سارا کاروبار چلتا ہے، ان کو بھی برداشت کرنے کو ہندوستان تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو مودی کا سٹائل سیاست کا ہے، میرے خیال میں یہ ہندوستان کی جڑوں میں بیٹھ گیا ہے۔ اب دنیا کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ایک ایسا غیر ذمہ دار شخص اور ایک ایسی غیر ذمہ دار سیاسی جماعت جس نے اس خطے کے پورے امن کو داؤ پر لگا دیا۔ دیکھیں یہ جو سارا واقعہ ہوا، پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کر دی، ہمارے اوپر اٹیک کر دیا، یہ کوئی دنیا میں آج کل ایسا ہوتا ہے؟ کبھی پاکستان نے ایسا کیا ہے کبھی آج تک کہ ہمارے ہاں کتنی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہندوستان ملوث ہے، ان کا سرونگ آفیسر پکڑا جاتا ہے کلبھوشن یادیو یہاں سے، لیکن ہم نے جعفر ایکسپریس، یہ دنیا کی واحد مثال ہوگی کہ مسافر ٹرین اغوا کر لی گئی اور 69 مسافروں کو جس طریقے سے ان کا قتل کیا گیا، اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ اور سب سے پہلی ہم نے فوٹیج یہ بالکل نہیں کیا کہ ہم اس ٹرین حادثے کے فوری بعد ہندوستان کے اوپر میزائل داغنے شروع کر دیتے۔ ہم نے رسپانسبل اسٹیٹ ہونے کا مظاہرہ کیا ہے، پاکستان نے میچورٹی کو جو ہے وہ پریویل کیا یہاں پہ، اور یہ جو بعض لوگ کہتے تھے نا پاکستان شاید تنہا ہے، آپ تصور کیجئے پاکستان کو ہر ملک نے اپروچ کیا، سعودی عرب سے لے کے ترکی سے لے کے چین سے لے کے امریکہ سے لے کے برطانیہ تک، ہر ملک آن بورڈ ہوا، اور پاکستان سے انہوں نے ایک ہی بات کی کہ جی آپ نے ان کے 5 طیارے گرا لیے ہیں، انہوں نے وائلیشن کی آپ نے جواب دے دیا ہے، آگے سے اب جواب نہ دے۔ اور پاکستان نے ہر ملک کو بڑے پیار سے آرام سے عزت سے کہا نہیں یہ ہمارا رائٹ ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم جواب دیں گے ہندوستان کو، ایک دفعہ اسے بتائیں گے کہ مداخلت کیا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بات کریں گے۔ تو میرے خیال میں ہندوستان کے اس چہرے کو اب دنیا کو سمجھنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔